امریکہ کی بحری کے بعد ایران کی معاشی ناکابندی کی بھی کوششیں 50 کمپنیز اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ محکمہ خارجہ کے مطابق کمپنیز، شخصیات اور آئل ٹینکرز کا تعلق محمد حسین شمخانی نیٹ ورک سے ہے جو تیل کی غیر قانونی تجارت میں ملوث ہے۔ واشنگٹن نے تہران کے $13 کروڑ کے ڈیجیٹل اثاثے بھی فریز کر دیے ہیں۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کا تعلق ایران کے مرکزی بینک سے بتایا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ عباس عراقچی سابق قطری امیر کی وفات پر تعزیت کریں گے۔ شیخ حمد بن خلیفہ 74 برس کی عمر میں اتوار کے روز انتقال کر گئے تھے۔ لاہور کے بعد کراچی کا رخ کریں گے، جس کے علاقے سہراب گوٹ بس اڈے کے قریب ڈرم سے لاش ملنے کا واقعہ۔ مقتول کی شناخت 38 سال کے عالم زیب کے نام سے کر لی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، افسوسناک خبر ہے، کراچی کا علاقہ سہراب گوٹ بس اڈے کے قریب ڈرم سے لاش ملنے کا واقعہ۔ مقتول کی شناخت 38 سال کے عالم زیب کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتول کورنگی کا رہائشی اور طارق روڈ پر ملازمت کرتا تھا۔ عالم زیب کچھ افراد کے ہمراہ مشترکہ کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ مقتول عالم زیب اتوار کی رات 8 بجے گھر سے نکلا تھا۔ پولیس ذرائع کا ایسا بتانا ہے صبح 11 بجے مقتول کا موبائل فون بند ہو گیا اور پھر اس کی لاش ملی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاش کو ڈرم میں رکھ کر گاڑی کی مدد سے سٹاپ پر چھوڑا گیا تھا، پولیس ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ بڑھتے ہیں، کراچی بار ایسوسی ایشن نے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان کی مذمت کرتے ہوئے بیان واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی بار کے مطابق شہدائے پاکستان کی قربانیوں پر نامناسب ریمارکس ناقابل قبول ہیں۔ شہداء کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے، ان کی عظیم قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت صدر کراچی بار عامر نواز ورائچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ عامر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یقیناً مولانا صاحب نے جو بیان دیا ہے، بہت سارے لوگوں کے جذبات اس سے مجروح ہوئے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ مولانا صاحب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ چلے ہمارے آپس میں جو بھی ڈفرینسز ہے وہ اپنی جگہ، پھر وہ ایک بندہ جو ایک سپاہی ہے کھڑا ہوا ہے بارڈر پہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپر پولیٹکس کیا ہے کیا نہیں ہے، کس کا کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے، اور وہ شہید ہو رہا ہے، اس کی شہادت کا اس طریقے سے بیان دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے جو جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور ان پہ جو انہوں نے تنقید کی ہے وہ بے ضرور تنقید کی ہے، اور میرے خیال سے کسی میں بھی کوئی عزائم تو ان کے ذہن میں کیا آتا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ مولانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ واپس لینی چاہیے، شہداء سے اور ان کی فیملی سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پالیسیز سے تو اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جو ہمارے شہداء ہیں ان پہ اس طریقے کی بے جا تنقید اور ان کی تنقید کے ذریعے ان کی قربانی کی تذلیل ہم کسی طور پہ برداشت نہیں کریں۔ معزز وفاقی وزراء، سائنسدان، ایکسپرٹس، فیکلٹی ممبرز اور زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے معزز ایگریکلچرسٹ، فیڈرل سیکرٹریز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں آج یہاں پہ پاکستان کے لائف سٹاک کے شعبے کے حوالے سے جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے اس حوالے سے میں تمام منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کے مینیجرز کو، سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی اور تمام متعلقہ ساتھیوں کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں لائف سٹاک کے حوالے سے جو کاوشیں کی ہیں وہ یقیناً لائق تعریف ہیں، مگر یہ ایک لمبا سفر ہے، اور اس سفر کو ہمیں سب مل کر ہمیں طے کرنا ہے۔
یعنی وفاق اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہاں پر صوبوں سے تشریف لائے ہوئے منسٹرز اور صوبائی افسران کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، مگر اب ہمیں باتوں سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنا ہے۔ یہاں پر محترم وزیر فوڈ سیکورٹی نے تقریر فرمائی اور پھر آپ نے دوسری یہاں پر پریزنٹیشن دیکھی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو زرخیز زمین عطا فرمائی ہے، پانی، پہاڑ، دریا اور بہت ہی محنتی قابل کسان جو کہ چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن جدید آلات، جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کی بنا پر آج ہم خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں اس شعبے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان جس طرح یہاں پر بتایا گیا دنیا کا چوتھا ملک شمار ہوتا ہے دودھ کے حوالے سے، لیکن ہماری اس ضمن میں ہماری کتنی ویلیو ایڈیشن ہے۔ گوشت کو لے لیجئے گا، دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ کئی سو ارب ڈالر کی ہے۔ ہمارا پوٹینشل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے پناہ ہے۔ یہاں پر جو حقائق بیان کیے گئے میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، وہ بہت تفصیل سے آپ نے سب سنے بھی اور دیکھے بھی۔ ابھی میں چین گیا اپنے حالیہ دورے میں، چین ہمارا ایک انتہائی ہمارا قابل اعتماد دوست ہے پاکستان کا، تو وہاں پر میں ان کے انسٹیٹیوٹ گیا، ان کو میں نے گزارش کی، اور آج الحمدللہ ہمارا جو PRC جو اس کی جو کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن اس کے حوالے سے بات چیت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس حوالے سے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، لیکن دل دکھتا ہے جب حالات یہ ہوں۔ جو بڑے عظیم ہمارے ادارے تھے، ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور دوسرے اس طرح کے ادارے، آج بالکل they have become dead horse۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وفاق کو اور صوبوں کو مل کر ہمیں اس کے اوپر بھرپور محنت کرنا ہوگی، اور اکٹھے 18ویں ترمیم میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، لیکن بعض جو ذمہ داریاں وفاق کے پاس ہیں اور بے شمار ذمہ داریاں صوبوں کے پاس ہیں، تو ہمیں مل کر ہمیں اس میدان میں آگے بڑی تیزی سے بڑھنا ہے۔ اور یہ وہ واحد شعبہ ہے زراعت اور لائف سٹاک کہ اگر پوری محنت یکسوئی کے ساتھ ہم کریں گے تو 1 سال کے اندر آپ اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہاں پہ جو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی جو بات کی، اس حوالے سے جو انڈیجنس آپ کی ویکسین کے حوالے سے جو بھی آپ کو چاہیے منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کے ساتھ مل کر آپ لے کے آئیں، اینڈ وی ول پرووائڈ دا فنڈنگ، مگر اس کو پھر ہم خود نہیں چلائیں گے، اٹ ول بی آؤٹ سورسڈ، تاکہ جو پروفیشنل جو ہیں وہ اس کو چلائیں، وگرنہ خود بنا کر خود ہی چلائیں گے تو پھر اس کا حال جو ہے PARC سے مختلف نہیں ہے بالکل۔ لہٰذا اس کے لیے جتنی فنڈنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ ول انشاءاللہ پرووائڈ، اور اس کو ہم اس ادارے کو بنائیں، اور یہاں پر کیونکہ اگر جب تک اس ڈیزیز کا آپ مقابلہ نہیں کریں گے دیر از نو کوشچن آف اینی کائنڈ آف ایکسپورٹس۔ آپ فل فار وقت ضائع کیے بغیر پریزنٹیشن بنائیں، اینڈ وی ول پرووائڈ 100% فنڈنگ انشاءاللہ فار دس پروجیکٹ، تاکہ جلد سے جلد ہم اس کو مارز وجود میں لے کے آئیں۔ دوسری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بچے اور بچیاں جو اس زراعت میں کے میدان میں جنہوں نے گریجویشن کی ہیں اور ان کو بہت شوق ہے، جس طرح ہم نے 1000 بچے اور بچیوں کو چین فار ریفریشر کورس کے لیے بھجوایا تھا، وفاق نے اپنے وسائل سے، میں وہاں پر
پھر اعلان کر کے آئے ہوں کہ اس سال 1000 بچے اور بچیاں چاروں صوبوں سے ہم پھر بھجوائیں گے جو فریش گریجویٹس ہیں وہاں پر جا کے ٹریننگ کے لیے. لیکن اس کو جو 1000 جو بچے ہم نے بھجوائے، بچیاں بھی چاروں صوبوں سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، اس سے جو لیسنز آپ ڈرا کریں اور پھر اس کی روشنی میں ہم یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تاکہ میکسیمم ہمیں اس سے فوائد اور ڈویڈنڈز ملیں. اس میں بہت تاخیر ہوئی تھی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اٹس اگین ویری پینفل اسٹوری. یعنی وہاں پر میرٹ کو بالکل کمپرمائز کیا جا رہا تھا اور سفارشی لوگ وہاں پر بھجوائے جا رہے تھے. میں نے سارے سسٹم کو اسکریپ کیا خود. میں نے 3 مرتبہ، اور بہت افسوسناک وہ قصہ ہے، کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے. اگر وہ وسائل جو ان بچے اور بچیوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کریں گے جو اس کے حقدار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. پھر میں نے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی کرا لی ہے کہ وہاں پر یہ کیا سیکھ کے آئے ہیں اور کس کس شعبے میں ایگریکلچر کے یہ پاکستان کی خدمت ادا کر سکتے ہیں. تو اس سال 1000 بچے اور بچیوں کا ہم نے پھر کنٹنجنٹ چائنا بھجوانا ہے سرکاری اخراجات پر. لیکن اگین میرٹ ول بی دی آرڈر آف دا ڈے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نوجوان نسل ہے، اس کو اگر آپ امپاور کریں گے، اکوپ کریں گے ود ماڈرن ٹیکنالوجی، تو انشاءاللہ زراعت آپ کی بہت تیزی سے ترقی کرے گی. ختاماً میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید انیشیٹو جو ہیں AI لیڈ، IT لیڈ، اس سے ہماری زراعت کے اندر ایک انقلاب آئے گا، لائف سٹاک میں ایک انقلاب آئے گا. آئیے مل کر ہم یہ عہد کریں کہ پاکستان کے اس انتہائی اہم شعبے کو ہم مل کر انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے، صوبوں کے ساتھ مل کر. اور یہ وہ شعبہ ہے جو پاکستان کو بہت تھوڑے عرصے میں خود کفیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. اسلام آباد میں وزیر اعظم لائف سٹاک کی استعداد کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انعقاد ہے خوش آئند ہے. وفاق اور صوبوں کو مل کر لمبا سفر طے کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا پشاور میں نئے بھرتی ہونے والے کانسٹیبلز کی تقریب سے خطاب. کہا خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے. اس جدوجہد کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. آئین نے ہر شہری کو احتجاج کا حق دیا ہے. بند کمروں کے فیصلے کے باعث خیبر پختونخوا ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا پشاور میں نئے بھرتی ہونے والے کانسٹیبلز کی تقریب سے خطاب. کہا خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے. اس جدوجہد کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. آئین نے ہر شہری کو احتجاج کا حق دیا ہے. بند کمروں کے فیصلے کے باعث خیبر پختونخوا ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے.